يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مخضونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
سراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے مثبت طریقے کیا ہیں اور اس کا مثبت استعمال کیا ہے. ناظرین کرام، کوئی بھی چیز جو ہے وہ بذات خود بری نہیں ہے. جدید ٹیکنالوجی میں جو اشیاء ہمیں دستیاب ہیں تو وہ بنفس ہی بذات خود بری نہیں ہے، بلکہ ان کا استعمال برا ہے. جس طرح کہ ٹیلی ویژن کی اگر مثال لے لی جائے اور ہم دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ ٹیلی ویژن پر ایسے پروگرام دیکھتے ہیں جو کہ مفید پروگرام ہوں اور جن میں معلومات میسر ہوں، علم کے حصول کا سبب ہوں یا دینی اور مذہبی حوالے سے فوائد ان میں موجود ہوں، تو وہ ان پروگراموں کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پر ایسے پروگرام بھی مختلف چینلز پر دیکھنے کو ملتے ہیں جو اخلاق باختگی پر مبنی ہوتے ہیں اور جن میں انسان کے گمراہ ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے ٹیلی ویژن بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال برا ہے. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو لے لو، یعنی جس کام کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا اس پر عمل کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس راستے سے، جس کام سے، جس عمل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے بھی ہمیں ان قرآنی ہدایات کو مد نظر رکھنا ہوگا اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر بھی جو فوائد مثبت حوالے سے دستیاب ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا، اور جو فحاشی، عریانی اور بے پردگی اور برائی پر مبنی چیزیں ہیں ان سے دور رہنا ہوگا. اس لیے سوشل میڈیا بذات خود برا نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال برا ہے. تو جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے، سب سے پہلے میں ناظرین آپ سے علم کی بات کروں گا کہ سوشل میڈیا ایک الیکٹرانک لائبریری ہے اور ہم اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، اور علم کے حصول کا بہت تیز اور بڑا آسان ذریعہ ہے. یعنی اگر اس کے ذریعے ہم دنیا کی کسی لائبریری میں جانا چاہیں تو ہم اس لائبریری میں جا کر وہاں سے کوئی بھی کتاب جو ہے وہ کھول کر پڑھ سکتے ہیں. سامعین گرامی، اس کے ذریعے ہم کسی بھی لیکچرر کا، کسی بھی پروفیسر یا ڈاکٹر صاحب کا جو لیکچر ہمیں سننا ہو اس کو ہم اسی ذریعے سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے ہم سن سکتے ہیں. کسی بھی موضوع پر معلومات جو ہم لینا چاہیں وہ ہمیں اس فورم پر دستیاب ہیں. تو علمی حوالے سے جس طرح کہ گوگل جو ہے اس پر ایک سرچ انجن ہے، چاہے ہم کسی پیچیدہ لفظ کا معنی جاننا چاہیں اور جتنی بھی زبانیں ہیں، لینگویجز ہیں، کسی بھی لینگویج کو ہم سیکھنا چاہیں اس کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی کتاب ہم پڑھنا چاہیں تو ہمیں وہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر دستیاب ہیں. اس لیے وہ لوگ جو طالب علم ہیں، وہ لوگ جو علم کے خوشچی ہیں، وہ لوگ جو اساتذہ ہیں،
وہ لوگ جو پڑھا رہے ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولز میں، مختلف اداروں میں، دینی اداروں میں، تمام کے لیے علمی حوالے سے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو جب یہ مثبت فائدہ ہمیں سوشل میڈیا سے حاصل ہو سکتا ہے تو پھر وہ بری چیزیں جو اس پر دستیاب ہیں ہم کیوں ان کا رخ کریں؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے سے اور ایسی چیزیں سننے سے منع فرمایا ہے جو برائی، فحاشی یا عریانی پر مبنی ہو۔ اس لیے اس کا استعمال کرنا یہ ہماری ذات پر اس کا انحصار ہے کہ اس چیز کو ہم کس انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک اس کے فوائد کا اور مثبت استعمال کا تعلق ہے تو اس میں اس نے اظہار رائے کا ایک نیا انداز ہمیں دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی رائے کا اظہار بڑی شائستگی سے، بڑے ادب سے اس فورم پر کر سکتا ہے، اور پوری دنیا اگر اس کی رائے سے مستفید ہونا چاہے تو ان کے لیے اس پر یہ سہولت دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے جو پوری دنیا میں قیام پذیر ہیں رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم واٹس ایپ کال کے ذریعے ان سے بات بھی کر لیتے ہیں، ان کی خیریت بھی دریافت کر لیتے ہیں، اور براہ راست ہم ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں، جس سے ہمارے روابط اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے قائم رہتے ہیں، اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھی ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کاروباری تشہیر کے لیے یہ ایک مفید ذریعہ ہے، یعنی سوشل میڈیا نے ہمیں کاروبار کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ ہم کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہم اس کی تشہیر کے لیے اور جو بھی پروڈکٹس ہم فروخت کر رہے ہیں ان کے فوائد بیان کرنے کے لیے ہم اس فورم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی کاروباری تشہیر کے لیے سوشل میڈیا بہت سارے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ مثبت چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سوشل میڈیا پر کے ذریعے دستیاب ہیں۔ سامعین گرامی، ناظرین کرام، اس کے علاوہ روزگار کے وسیع مواقع سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ یعنی ہم اپنا کوئی بھی لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تعلیم ان بچوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں دیتے ہیں جو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ یا تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنی اکیڈمی جو ہے اس کو سوشل میڈیا پر اوپن کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے تو دنیا بھر کے شاگرد اور طالب علم کے خوشاچی ہم اساتذہ سے مستفید ہو سکیں، اور اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ آمدن بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہم اپنے روزگار کا ذریعہ بھی اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم موضوعات پر آواز اٹھانے کے لیے سوشل میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جو کرنٹ ایشوز ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، یا کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں سے کسی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، تو اپنی آواز اس ایشو پر بلند کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنی سیاسی وابستگی اور رائے کا اظہار کرنے کے لیے بھی سوشل میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اپوزیشن کے لیے جہاں وہ پارلیمنٹ کے فورم پر حکومت پر مثبت تنقید کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ وہ باتیں جن کا اظہار وہ اس فورم پر نہ کر سکیں تو وہ ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ حکومت کے لیے انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے، حکومت کی اصلاح کے لیے اپوزیشن اس فورم کو استعمال کرے، اور پوری ملک کی عوام جو اپنی سیاسی نمائندوں کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں وہ ان کی اصلاح کے لیے
اور انہیں ان کی رہنمائی کے لیے کہ انہیں عوامی خدمت کے کون سے طریقے اپنانے چاہیے، اس کے لیے اپنی آراء سے سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی سیاسی نمائندگان سے جو محبت ہے یا نفرت ہے، دونوں کا اظہار اس فورم کے ذریعے بآسانی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہمیں تفریح کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ دنیا کی وہ تاریخی عمارات، دنیا کی وہ خوبصورت سیرگاہیں، بلند و بالا پہاڑ، وہ خوبصورت آبشاریں، دریا، مناظر قدرت، جن تک پہنچنے کا اور وہاں جا کر انہیں دیکھنے کی ہمیں استطاعت نہ ہو، ہم اپنے گھر بیٹھے سوشل میڈیا کے ذریعے ان مناظر قدرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان تاریخی عمارات کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں سیر و تفریح کے مواقع جو ہے سوشل میڈیا گھر بیٹھے جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس کے مثبت فائدوں میں سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مریض ہوں اور مختلف امراض میں مبتلا ہوں تو ان کو مفید مشوروں کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے گھر بیٹھے وہ ڈاکٹر سے میٹنگ کر سکتے ہیں اور ان سے نسخہ تجویز کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادویات جو ہیں ان کی فوائد دیکھنے کے لیے، ادویات کو جانچنے کے لیے کہ وہ ان کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں، یہ مریضوں کے لیے سہولت موجود ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر اطباء سے رابطہ کریں اور ادویات کے حوالے سے گھر بیٹھ کر ان کے فوائد اور نقصانات کے حوالے سے مطالعہ کریں۔ تو عزیزین محترم، ناظرین کرام، یہ سوشل میڈیا کے وہ فوائد ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ایک ایسا فورم ہے کہ جو ہمیں ہماری دینی، مذہبی اور روحانی حوالے سے بھی ہمیں معلومات جدید انداز میں فراہم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات پر بھی یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے استعمال کو درست بنانا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت جواب دہ بھی ہونا ہے۔ جہاں اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ غضوا ابصارکم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے سے پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے جب سوشل میڈیا پر ہم خواتین کو بے پردہ دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے نامحرم ہیں، غیر محرم ہیں، تو ہمیں انہی اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اخلاقیات کے وہ سبق جو دین ہمیں سوشل میڈیا سے ہٹ کر دیگر معاملات میں، معاشرے میں اپنانے کی ہدایت کرتا ہے، انہی خوبصورت اور زرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرنا ہوگا۔ اور وہ طلبہ جو وقت کو ضائع کرتے ہیں اور غیر مفید سائٹس پر جا کر جو فحاشی، عریانی اور برائی کے جو ہے نظاروں پر مبنی ہیں، ایسے اعمال پر مبنی ہیں، اور وہ قیمتی وقت ضائع کر کے تو اپنی تعلیم میں بھی سست ہو جاتے ہیں اور دیگر اسٹوڈنٹ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، میں طلبہ کو بھی سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے یہ ہدایت کروں گا کہ اگر وہ اس کو استعمال کریں بھی تو اس کے اوقات مقرر کریں، اور وہ اوقات جو مقرر کریں ان میں بھی جو مفید چیزیں اس پر موجود ہیں ان سے بہرہ مند ہوں اور بری چیزیں دیکھنے سے اجتناب کریں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھیں۔ تو اگر ہمارے طلبہ بھی سوشل میڈیا پر وقت کو ضائع نہیں کرتے اور اس کے استعمال کے اوقات مقرر کرتے ہیں اور اس کے فوائد جو ہیں وہ جو مثبت فوائد ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، تو یقیناً یہ طلبہ کے لیے بھی علم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے صحیح جو طریقے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی تعلیمات کی روشنی میں اس فورم کو استعمال کرنے کی ہمیں صلاحیت
عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میں جب بھی ان کے اس میں دل ربا کو گنگناتا ہوں، یہ کاٹ لیجیے، میں جب بھی ان کے اس میں دل ربا کو گنگناتا ہوں، میں جب بھی ان کے اس میں دل ربا کو گنگناتا ہوں، لبوں سے نور آتا ہے محمد نام ایسا ہے، لبوں سے نور آتا ہے محمد نام ایسا ہے، میں فخری دین و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، یہ میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں۔
اسے یوں کہیں گے دین بھول گئے تو پھر رسول خدا کا دین ہے. تو اس پہ پیر صاحب بھی سختی کرتے ہیں. میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول گئے. میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں. مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں. درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں.